السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 24 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 6 آیتیں یعنی آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 79 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 79 کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کے علماء سوء کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے اہل کتاب، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں ایسے عبرتناک انگیز واقعات سننے کے بعد بھی تمہارے دل پتھر کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ بعض پتھروں سے ندیاں بہہ جاتی ہے اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو پانی ابل پڑتا ہے، اور بعض پتھر خوف الہی کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ لیکن افسوس تمہارے دلوں پر کہ یہ سب سننے کے بعد بھی نہ اطاعت کے لیے جھکے اور نہ ہی تمہارے دلوں میں نرمی آئی۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ، ان یہودیوں سے آپ یہ امید رکھتے ہو کہ آپ کی دعوت پر یہ ایمان قبول کر لیں گے؟ حالانکہ یہ لوگ اپنے علماء سے تورات سنتے تھے، اور ان کے علماء حق و باطل کے درمیان فرق سمجھنے کے باوجود جان بوجھ کر اللہ کی حقانیت کو بدل دیا کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ، یہ یہودی منافقین جب آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں
جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے تم لوگ رکھتے ہو، لیکن جب یہ لوگ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں کیوں بتلاتے ہو جو اللہ نے تورات میں ذکر فرمایا ہے، ذرا عقل سے کام لو۔ انہی آیات کو یہ مسلمان دلیل بنا کر دنیا و آخرت میں تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ یہ اہل کتاب کتنے نادان ہیں، کیسی بے وقوفی کر رہے ہیں، اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو اتنا جانتا ہے کہ اے انسان تو دل میں سوچتا ہے، تیری سوچ بعد میں بنتی ہے، اس سے پہلے خدا جان چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو میرے حبیب کے بارے میں تم نہیں بولو گے، اپنے دلوں میں چھپا کر رکھو گے، اس حقانیت کو رب نہیں جانے گا۔ یہ کیسی بے وقوفی کر رہی ہیں یہ اہل کتاب۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور اہل کتاب کا وہ طبقہ جو تورات پڑھنا نہیں جانتے تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، لیکن اپنے علماء کی اندھ بھکتی کرتے ہیں۔ اہل کتاب کا وہ طبقہ جو تورات پڑھنا نہیں جانتے لیکن اپنے علماء کی اندھ بھکتی کرتے ہیں۔ ان جاہلوں کو ایسا لگتا ہے کہ اہل کتاب ہی اہل حق ہے اور قیامت کے دن صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تباہی ہے اہل کتاب کے ان علماء کے لیے جنہوں نے مال و دولت کے لالچ میں تورات کو بدل دیے اور اس بدلے ہوئے تورات کے بارے میں کہنے لگے کہ رب کا فرمان یہی ہے، یہی اصلی آسمانی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے بربادی ہے اہل کتاب کے ان علماء کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں، تورات کو بدلتے رہتے ہیں، اور جہنم کا بدترین ٹھکانہ ہے اہل کتاب کے ان علماء کے لیے جو اپنے مفاد کے لیے اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کو بدل دیتے ہیں۔ صدق اللہ